سلطان محمود غزنوی اور اشرفیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشرفیوں کی تحریر۔ سبت حسنین محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی کے ایک تاجر کے پاس اس کے ایک دوست تاجر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور امانت رکھوائی اور خود تربال کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ واپسی پر اس نے تاجر سے اپنی تھیلی واپس مانگی جو اس نے واپس کر دی۔ تاجر تسلی کرتے تھیلی لے گیا۔ گھر جا کر اس نے تھیلی کھولی تو اشرفیوں کے بجائے اس میں تانبے کے سکے تھے۔ اس نے تاجر کے پاس آ کر کہا اس میں جو اشرفیاں تھیں وہ کہاں تھیں؟ تاجر نے جواب دیا بھائی جس طرح تم بانگ تھیلی دی تم نے مجھے میں نے اسی طرح تمہارے حوالے کر دی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ اس میں اشرفیاں تھیں یا تانبے کے سکے؟ تاجر فریاد لے کے سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا اور سارا واقعہ سلطان کو سنا دیا۔ سلطان سمجھ گیا کہ تاجر سچ کہتا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ بننا تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے تانبے کے سکے کیسے چلے گئے۔ بانگ تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے تانبے کے سکے کیسے چلے گئے؟ سلطان نے کہا کہ تم یہ تھیلی میرے پاس لینے دو۔ انصاف کرنے کا کوئی طریقہ سوچنے کے لیے مجھے کچھ دن کا وقت دو۔ جاری ہے تاجر نے وہ تھیلی سلطان کے حوالے دی اور خود چلا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر پھر اپنے خنجر سے اس ترین کو ایک طرف سے کاٹ دیا جو تخت پر بچھا ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد حکم دیا کہ ہم شکار کو جائیں گے۔ چنانچہ سلطان شکار پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کی روانگی کے بعد جب وزیر وغیرہ واپس لوٹے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت شاہی کا تنین ایک طرف سے کٹا ہوا ہے۔ سب سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ شکار سے واپسی پر 3 دن کے بعد جب سلطان کو یہ پتہ چلے گا کہ تنین کٹ گیا ہے تو خدا جانے کس سمجھ آئے گی۔ وہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ ان میں سے ایک بول اٹھا ارے یار کیوں فکر کرتے ہو؟ احمد رفودل تو بلا لو، وہ اس کو ایسا بنائے گا کہ بادشاہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ تبھی تنین کٹا تھا۔ چنانچہ احمد رفودل کو بلا کر اسے کہا دیا کہ جس قدر جلد ہو سکے تنین کی اس طرح مرمت کر دو کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ اسے رفو کیا گیا ہے۔ احمد رفودل نے یہ کام 2 دن میں مکمل کر دیا۔ تیسرے دن سلطان شکار سے واپس آیا تو اس نے ترین کی صحیح سلامت پایا۔ اس نے ترین کو صحیح سلامت پایا۔ بادشاہ خود یہ نہ جان سکا کہ اسے کہاں سے رفو کیا گیا۔ سلطان نے اپنے وزیروں سے کہا یہ ترین کاٹ کر مرمت کرایا دیا ہے۔ وزیروں نے قسمیں کھائیں کہ ارجا ایسا نہیں ہوا۔ اس پر سلطان نے کہا کہ میں نے خود اس ترین کو کاٹا تھا، بتایا جائے کس نے اس سے رفو کیا ہے۔ بادشاہ کو بتایا دیا یہ کام احمد رفودل نے کیا ہے۔ سلطان نے احمد کو بلایا اور وہ تھیلی دکھا کر کہا دیکھو یہ تھیلی تو تمہارے پاس رفو کے لیے نہیں آئی تھی۔ پہلے تو احمد نے انکار کیا۔ جب سلطان نے سختی سے پوچھا تو اس نے کہا جی ہاں یہ تھیلی فلاں تاجر صاحب میرے پاس لائے تھے جس میں نے رفو کیا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت تاجر کو بلایا اور کہا کہ تاجر کی اشرفیاں فوراً واپس کر دو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ تاجر نے وہ اشرفیاں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی جو بادشاہ نے تاجر کے حوالے کر دی۔ تاجر کے خلاف مقدمہ ہوا اور اسے سزا ملی۔